شہر لاہور کی ایک مصروف چوک پر دن کے وقت وہی شور، وہی ہارن، وہی دھواں اور زندگی کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ ان سب کے بیچ ایک نوجوان جس کا نام کاشف تھا اپنی پرانی بائک پر بیٹھا تھا، ٹریفک کے کھلنے کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر دھول تھی، ماتھے پر پسینہ، مگر آنکھوں میں خواب چمک رہے تھے، کر دکھانے کے، کچھ بننے کے۔ کاشف ایک عام سا لڑکا تھا جس کا تعلق لاہور مضافاتی علاقے سے تھا۔ دن بھر فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا اور رات کو کسی کوچنگ سینٹر میں جا کر سرکاری ملازمت کی تیاری کرتا۔ اس کی بائک پر ایک چھوٹا سا سٹیکر لگا تھا، ماں کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی شہر کے پوش علاقے گلبرگ میں ایک شاندار کوٹھی کے باہر مرسڈیز آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک نفیس شخص سلک کی قمیض، سونے کی گھڑی اور پالش شدہ جوتے پہنے باہر آیا۔ وہ شہر کے مشہور بزنس مین ریحان ملک تھے۔ پیسہ، شہرت، رتبہ، سب کچھ تھا ان کے پاس، مگر ایک کمی جو کوئی نہیں جانتا تھا، تنہائی۔ ایک بیٹا جو امریکہ میں تھا اور اپنی دنیا میں مگن، ایک بیوی جو کئی سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو چکی تھی۔ بڑے گھر میں اکیلے رہتے تھے اور تنہائی سے بچنے کے لیے اکثر لمبی ڈرائیوز پر نکل جاتے۔ ایک دن قسمت نے ان دونوں کی راہیں آپس میں ملا دیں۔ کاشف ایک آرڈر لے کر ڈیفنس جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک قیمتی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور ڈرائیور کچھ پریشان سا باہر کھڑا ہے۔ کاشف نے فوراً بائک سائیڈ میں کی اور مدد کو بڑھا۔ وہیں ریحان ملک کھڑے تھے۔ السلام علیکم سر، میں مدد کر سکتا ہوں؟ کاشف نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ ریحان ملک نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بائک، کپڑے، شکل و صورت، سب کچھ عام، مگر آنکھوں میں ایک عجیب اعتماد تھا۔ تم کیا کر لو گے؟ ریحان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ سر، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کاشف نے جلدی سے اپنی بائک کی ٹول کٹ نکالی اور ٹائر بدلنے میں لگ گیا۔ 15 منٹ بعد گاڑی سڑک پر رواں ہو گئی۔ شاباش لڑکے، تم نے تو حیران کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ریحان نے پوچھا۔ سر کاشف۔ کہاں سے ہو؟ سندر سے۔ سر، فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں۔ ریحان نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور کہا، یہ لو محنت کی کمائی۔ کاشف نے مسکرا کر انکار کیا۔ شکریہ سر، مگر میں یہ کام کسی صلے کے لیے نہیں کرتا۔ ماں نے سکھایا ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ کاشف نے کارڈ لیا، جیب میں رکھا اور شکریہ ادا کر کے روانہ ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ کاشف نے ریحان کا کارڈ رکھ تو لیا، مگر کبھی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن جب اس کی بائک خراب ہو گئی اور پاس پیسے نہ تھے تو اس نے کارڈ نکالا اور سوچا، ایک بار مل لیتا ہوں، شاید کوئی مشورہ ہی دے دیں۔ وہ ریحان کے آفس پہنچا۔ ریحان اسے دیکھ کر خوش ہوئے اور آفس میں بلایا۔ تو تم آ ہی گئے، خیر یہ بتاؤ، پڑھتے بھی ہو؟ جی سر، رات کو کوچنگ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن اپنی بائک کی جگہ ایک آفس ہو جہاں لوگ میرے ساتھ کام کریں۔ ریحان ہنس پڑے۔ عمدہ خواب ہے، لیکن صرف خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جی سر، محنت سے ہی تو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ ریحان نے اسی لمحے دل میں طے کر لیا کہ وہ اس لڑکے کو موقع دیں گے۔ کاشف کو ریحان کے آفس میں انٹرنشپ پر رکھ لیا گیا۔ شروع میں فائلیں اٹھانا، کاغذات ترتیب دینا اور کلرکوں کی مدد کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا، لیکن وہ ہر کام میں دلچسپی لیتا، سیکھتا، سوال کرتا اور نوٹس بناتا۔ ریحان نے بھی اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ چند ماہ بعد ریحان نے اسے ایک اہم پریزنٹیشن کی تیاری کے لیے کہا۔ کاشف نے دن رات ایک کر کے پریزنٹیشن تیار کی اور بورڈ ممبر کے سامنے پیش کی۔ سب حیران رہ گئے، ایک بائک رائڈر اتنی سمجھ بوجھ کیسے رکھتا ہے؟ ریحان نے بعد میں کہا، یہی تو بات ہے، انسان کی قیمت اس کے لباس یا گاڑی سے نہیں، اس کی سوچ سے ہوتی ہے۔ کچھ سال گزر گئے۔ کاشف نے آفس کے تمام شعبے سیکھ لیے اور ایک دن ریحان نے اعلان کیا، میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور اپنی کمپنی کا نیا CEO مقرر کر رہا ہوں۔ کاشف کو سب دنگ رہ گئے۔ ایک عام لڑکا جو کبھی ڈیلیوری بوائے تھا، اب ایک بڑی کمپنی کا سربراہ تھا۔ کاشف نے جب پہلی بار آفس کے بڑے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے وہی بائک باہر کھڑی دیکھی جو اب بھی اس کے دل کے قریب تھی۔ اس پر وہی سٹیکر لگا تھا، ماں کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ ریحان ملک نے اپنے پرانے دوست سے کہا، یہی لڑکے وقت کو بدلتے ہیں، جن کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ کاشف نے ایک دن بائک رائڈرز کے لیے فاؤنڈیشن بنائی جہاں وہ انہیں ٹریننگ، تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرتا۔ اس کا مقصد صرف کامیابی نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو کامیاب دیکھنا بھی تھا۔ اور یوں ایک بائک رائڈر جسے دنیا عام سمجھتی تھی، ایک ایسی دنیا کا بادشاہ بن گیا جہاں وقار، عزت اور خدمت کی بنیاد پر انسان کی پہچان ہوتی تھی۔ دوستو، اگر آپ لوگ بھی محنت کریں تو آپ بھی کاشف کی طرح بن سکتے ہیں۔ اگر
آپ لوگوں کو کاشف کی محنت اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔